जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान एक बार फिर हालते जंग में, और ये जंग है उन दहशत गर्दों के खिलाफ जो अफ़गानिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान में दहशत गर्दी करते हैं और फिर वापस अफ़गानिस्तान चले जाते हैं। इस पर बात करनी है, और इस पर भी बात करनी है कि जनरल फैज़ हमीद के भाई नजफ हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया, 2 रोज़ा रिमांड ले लिया गया। इस पर भी बात करनी है कि शेर अफजल मरवत ने कहा है, बताया है कि मरियम नवाज ने मुझे मरवाने के लिए जो $1 लाख की पेमेंट की थी, उसके सबूत मैं FIA में दे आया हूं। और इस पर भी बात करनी है कि जब मरियम नवाज ने जेल का दौरा किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के साथ क्या सलूक रवा रखा गया। लेकिन सब मौज़ूआत से पहले सबसे अहम मौजू, पाकिस्तान एक बार फिर हालते जंग में और मद्दे मुकाबल है अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान पर हुकूमत है तालिबान की। वो तालिबान जिनकी हमने हर सतह पर हर जगह मदद की, वो तालिबान जिनके लिए हमने अपना सवा सत्यानाश कर लिया, वो तालिबान जिनके लिए हम दुनिया से लड़े, वो तालिबान जिनके लिए हमने अमेरिका, बरतानिया और यूरोप मतलब पूरे मगरब को नाराज़ कर लिया, वो तालिबान जिनके लिए हमने अपने मुल्क के दरवाज़े खोल दिए, वो तालिबान जिनके लिए हमने हर लड़ाई लड़ी, वो तालिबान जिनको वापस लाने के लिए हमने अपनी पूरी कुव्वत लगा दी, वो तालिबान जिनके लिए हमने अपना कल्चर, अपनी मईशत तबाह कर ली, वो तालिबान जिनके आने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया कि आज ग़ुलामी की ज़ंजीरें टूट गई हैं, वो तालिबान जिनके हम गैर इलानिया सफ़ीर थे और हम पर तनकीद होती थी, मगरब तनकीद करता था कि आप तो तालिबान के सफ़ीर बन गए, वो तालिबान जिनके अक़वाम मुत्तहिदा से मुज़ाकरात हों, दोहा में मुज़ाकरात हों, तालिबान दोहा मुज़ाकरात हों, तालिबान अमेरिका मुज़ाकरात हों, तालिबान के अरब ममालिक के साथ मुज़ाकरात हों, पाकिस्तान हर जगह मौजूद। वो तालिबान हुकूमत जिसके आने पर हमने खुशियों के शादियाने बजाए, वो तालिबान जिनकी लीडरशिप की अक्सरियत मुश्किल वक्त में पाकिस्तान में रही और उनकी लीडरशिप के अहलो अयाल पाकिस्तान में रहे, उनके बच्चे पाकिस्तान में पड़े बड़े, और वो तालिबान जो पाकिस्तान को कभी अपना दूसरा घर समझते थे, कहते थे, वो तालिबान जब हुकूमत में आए और हमारी सारी खुशफहमियाँ हवा हो गई। हमने उनके तरले किए, मिन्नतें की, सफारती कोशिशें की, उनके साथ मुज़ाकरात किए, वफ्द भेजे कि आपके यहाँ TTP कालादम तंजीम के जमातों के कालादम तंजीम के जमातों के दहशतगर्द छुपे हुए हैं जो हमें मतलूब हैं, जो हमारे यहाँ दहशत गर्दी करते हैं, वापस चले जाते हैं, आपकी सरजमीन इस्तेमाल करते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। लेकिन हमें हर सतह पर बेरुखी, बेहिसी और बेइज्जती का सामना करना पड़ा, और फिर दहशतगर्दी की एक नई लहर शुरू हुई, और वो तालिबान और वो TTP के लोग जो हथियार फेंक चुके थे, जो माफ़ी मांग चुके थे, और जिनको लाकर हमने वापस बसाया पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तानी शहरी थे, लेकिन उन्होंने फिर से हथियार उठा लिए और दहशतगर्दी की ऐसी बदतरीन लहर शुरू हुई कि पिछले 2 सालों में 800 वाक़यात हो चुके हैं दहशतगर्दी के। और इस बार निशाना है फ़ौज, रेंजर, पुलिस, सिविलियन इदारे और आम शहरी। बहुत कोशिश की, बड़ी मिन्नत समाजत की, बड़ी सफारती कोशिशें की, दोस्त ममालिक को भी दरमियान में डाला, वफ्द वहाँ भी गए, वहाँ के वफ्द यहाँ भी आए, मुतालबा एक ही था कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें या हमारे हवाले करें, लेकिन तालिबान ने एक न सुनी। और फिर 2 दिन पहले एक बदतरीन सानिया हुआ जिसमें कर्नल काशिफ, कैप्टन अहमद बदर, हवालदार खुर्शीद और समेत 9 फ़ौजी अफसर और जवान शहीद हुए। और फिर उसके जवाब में इंटेलिजेंस बुनियादों पर, इंटेलिजेंस की निशानदेही पर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की ज़मीन पर कार्रवाई की और कमांडर सहरा उर्फ जानान मारा जा चुका,
جبکہ کمانڈر عبداللہ شاہ کے ارد گرد والے مارے جا چکے اور اس کا بھی پیچھا کیا جا رہا ہے۔ پاکستان حالت جنگ میں ہو، سامنے افغانستان ہو اور افغانستان میں طالبان حکومت ہو، کیا کہیں ہم؟ اس لیے میں کہتا رہا ہوں، شروع سے کہتا ہوں کہ جو ہم نعرہ مارتے ہیں کہ مضبوط خوشحال افغانستان تو مضبوط خوشحال پاکستان، نہیں بھائی نہیں، پہلے مضبوط پاکستان، پہلے خوشحال پاکستان، پھر مضبوط افغانستان، پھر مضبوط خوشحال افغانستان۔ افغانستان ہمارا برادر بھائی ہے، اسلامی ملک ہے، لیکن وہ تو ایران بھی ہے، وہاں بھی ہماری سرزمین استعمال ہوئی، اور بلوچستان میں کیا کچھ نہیں ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو آج جذبات کی دنیا نہیں ہے، مفادات کی دنیا ہے۔ جو ہمارے ملک کے خلاف ہوگا، وہ کوئی بھی ہو، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ پاک فوج نے ایک بروقت کارروائی کی اور یہ کارروائیاں جاری رہیں گی، اور اس وقت ہم غیر اعلانیہ حالت جنگ میں ہیں، اور اس وقت سرحدوں پر آمنے سامنے فائرنگ ہو رہی ہے۔ دہشت گردوں کا آخری لمحے تک پیچھا کیا جانا چاہیے، سرحدوں کو بند کر دینا چاہیے، زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ غیر ملکی تارکین وطن جن میں اکثریت افغانستان کی ہے، ان کو ڈیپورٹ کرنے کا، واپس بھجوانے کا دوسرا مرحلہ 15 اپریل سے شروع کر دیا جائے گا، اور مطلب شروع ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ 4 لاکھ افغانستان کے لوگ واپس ڈیپورٹ کیے جا چکے ہیں۔ اب وقت ہے مضبوط پاکستان کا، اب وقت ہے خوشحال پاکستان کا، اب وقت ہے پاکستان کے بارے میں سوچنے کا۔ ہم ہر جگہ پہلے ہی سب کچھ اپنا لٹا چکے ہیں، لیکن کہیں سے بھی وفا نہیں ملی۔ مغرب ہمیں مشکوک سمجھتا ہے۔ بھارت ہمارے خلاف افغانستان اور ایران کی سرزمین استعمال کرتا ہے، اور ہمارے برادر ملک افغانستان اور ایران ہمارے خلاف اپنی سرزمین استعمال ہونے دیتے ہیں۔ اس وقت پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ ہے، اور یہ جو ہم 80 لاکھ شہادتیں دے چکے ہیں، کھربوں کا نقصان کروا چکے ہیں، پرائی جنگیں لڑ چکے ہیں، اب بس، اب کوئی غلطی نہیں، اب زیرو ٹالرنس۔ تو اللہ کرے ہم اس مشکل گھڑی سے نکل پائیں، کیونکہ پاکستان ہم سب کا ہے، اور پاکستان کے لیے سب کچھ حاضر، ہماری جان بھی قربان۔ جہاں ایک طرف یہ حالت جنگ ہے، جہاں ایک طرف پاکستان حالت جنگ میں ہے، وہاں اندرونی طور پر سیاسی بحران ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور اس سیاسی بحران کی وجہ ہے نفرت اور تقسیم، اور اس کی وجہ ہے مینڈیٹ چوری، اور اس کی وجہ ہے مخصوص نشستیں، بلے کا چھن جانا، اور اس کی وجہ ہے تحریک انصاف کا سڑکوں پر آنا، عدالتوں میں جانا، اسمبلیوں میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا۔ اللہ کرے یہ بدترین سیاسی بحران حل ہو، تاکہ ہم معاشی بحران کی طرف بڑھیں۔ اور یہ بتاتا چلوں کہ IMF نے ایسی شرائط پیش کی ہیں، جب ان شرائط کے نتائج آنا شروع ہوں گے تو چیخیں نکل جائیں گی۔ ہم پہلے ہی لٹے پٹے ہوئے ہیں، مہنگائی میں، بے روزگاری میں، غربت میں، پتہ نہیں ابھی کہاں تک جانا ہے۔ جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہاں سابق DG ISI جنرل فیض حمید کے بھائی نجف حمید کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے خلاف اینٹی کرپشن کا مقدمہ تھا، ان کی ضمانت خارج ہوئی اور انہیں گرفتار کیا گیا، اور ان کا 2 روزہ ریمانڈ لے لیا گیا۔ جب سے عمران حکومت ختم ہوئی ہے، نجف حمید اور جنرل فیض حمید کے خلاف سنا جا رہا تھا کہ بہت ساری انکوائریاں کھلی ہوئی ہیں، بہت ساری پوچھ گچھ ہوئی ہے، کرپشن معاملات بھی ہیں اور معاملات بھی ہیں۔ جنرل فیض حمید عمران خان کے بہت قریب تھے، رائٹ ہینڈ تھے، اور جنرل فیض حمید کے بارے میں بہت دفعہ سنا گیا، کبھی سنا گیا کہ ان سے انکوائری ہو رہی ہے بہت سارے معاملات میں، کبھی سنا گیا کہ ان کی نقل و حرکت محدود کر دی گئی ہے، کبھی سنا گیا کہ ان کو باہر جانے سے روک دیا گیا ہے، کبھی سنا گیا کہ ان کے خلاف مبینہ کرپشن پر بھی تفتیش اور تحقیق ہو رہی ہے۔ اور مریم نواز، یہ جنرل فیض حمید ہی تھے جن کے خلاف مسلم لیگ نون نے بڑی منظم مہم چلائی، جنرل فیض حمید ہی تھے جن کے خلاف مولانا صاحب نے بیان دے کر واپس لے لیا، جنرل فیض حمید ہی تھے جن کے
जिन पर मुक्तदरा तब की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान दूसरी बड़ी और अहम सर्द जंग हुई। पहली उस्मान बुज़दार पर और दूसरी जनरल फैज़ हमीद पर। इमरान खान जनरल फैज़ हमीद को DGISI रखना चाहते थे। जनरल बाजवा उन्हें कोर कमांडर भिजवाना चाहते थे ताकि वो 1 साल कोर कमांडरशिप करें और फिर उसके बाद जब चीफ बनने के लिए नाम भेजे जाएं तो उसमें उनका नाम भी हो। अगर वो कोर कमांडरी ना करते तो उनका चीफ की लिस्ट में नाम नहीं आना था, और यहीं से सर्द जंग का आगाज़ हुआ। और ये जनरल फैज़ हमीद थे जब जनरल आसिम मुनीर DGISI बने, और जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान को बनी गाला और पंजाब की करप्शन कहानियों के सबूत दिए तो इमरान खान ने नाराज़ होकर उन्हें हटा दिया और फिर जनरल फैज़ हमीद को लगा दिया। 6 महीने बाद जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटा दिया गया, जो कि नहीं हटाया जाना चाहिए था। और फिर उसके बाद जब जनरल नदीम अंजुम की तकर्री हुई, जनरल बाजवा ने उनको DGISI लगाया, तो उस वक़्त जनरल फैज़ हमीद ने चार्ज ना छोड़ा। 2 हफ्ते तक जनरल नदीम अंजुम अपने चार्ज के लेने के मुंतज़िर रहे, और फिर जब चार्ज छोड़ा उसके बाद वो कोर कमांडर पेशावर चले गए। उसके बाद फिर बहुत सारी कहानियाँ सामने आईं कि वो इमरान खान के लिए कोई मुलाकातें करवा रहे हैं, वो ऐवान सदर खुफिया तौर पर आए हैं, उन्होंने कुछ मुलाकातें करवाने की कोशिश की है। मुस्लिम लीग नून कहती रही कि पेशावर से टेलीफोन कॉलें आ रही हैं मुख्तलिफ सियासतदानों को, आप बंद कर दी जाएं। जनरल फैज़ हमीद ने इसकी तरदीद की और फिर ये इंक्वायरियाँ चलती रहीं, और फिर बिल आखिर जनरल फैज़ हमीद के भाई नजफ़ हमीद को गिरफ़्तार कर लिया गया। बहुत सारे मामलात हैं जो हमेशा जब एक बंदा इक़्तिदार से जाता है तो वो रवायती उसके साथ सारी कहानियाँ उसके साथ नत्थी हो जाती हैं, और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनके बारे में बहुत सारी बातें सुनी गई हैं। जनरल फैज़ हमीद के बारे में मुस्लिम लीगी कहते थे कि अगर हम हुकूमत में ना आते, हमारे हुकूमत में आने का मतलब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने का वाहिद, ये लीगियों ने बताया कि वाहिद मकसद था नवंबर की तकर्री। अगर हम अपना आर्मी चीफ़ ना लगाते, जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ़ लग जाते तो वो 2028 तक आर्मी चीफ़ रहते और हम सारे अपोजिशन वाले जेलों में होते। और लेकिन नवंबर तकर्री हुई। जनरल फैज़ हमीद जब जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ़ बने तो जनरल फैज़ हमीद मुस्ताफ़ी हो गए, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद वो पस मंज़र में चले गए। जनरल फैज़ हमीद के भाई गिरफ़्तार हो चुके हैं और मुकदमा एंटी करप्शन का 2 रोज़ा रिमांड है। देखते हैं इससे क्या निकलता है। जहाँ एक तरफ ये मुकदमा था चल रहा है और ये खबरें सामने थीं, दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत ने धमाका किया और शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मैंने मरियम नवाज़ पर जो इल्ज़ाम लगाया था कि मरियम नवाज़ ने दुबई में मुझे मरवाने के लिए $1 लाख की पेमेंट की है, उस पर FIA ने मुझे नोटिस किया था और मैं FIA को सबूत दे आया हूँ। हमारे दोस्त काशिफ अब्बासी के शो में शेर अफजल मरवत ने बताया कि मैं सबूत FIA में दे आया हूँ, और ये बहुत बड़ा एक है। पहले इसको लिया जा रहा था कि शायद शेर अफजल मरवत सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि मैं FIA को सबूत दे आया हूँ। अब देखते हैं FIA इन सबूतों पर क्या करता है। ये सबूत इस काबिल होते हैं कि इस पर इतने ठोस सबूत होते हैं कि उनको माना जाए, या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें होंगी, ये आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन शेर अफजल मरवत ने काशिफ अब्बासी से गुफ्तगू करते हुए और भी बड़ी बातें बताईं उन्होंने। लेकिन ये इन बातों से पहले ये बताता चलूँ कि शेर अफजल मरवत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक खसूसी मीटिंग में अपने मुतनाज़े बयान पर माजरत कर ली है और आइंदा यकीन दहानी कराई है कि वो कोई मुतनाज़े बयान नहीं देंगे, और अली ज़फ़र को भी कहा गया है कि वो भी मुतात रहें। और शेर अफजल मरवत और अली ज़फ़र दोनों ने एक बयान दिया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल से हमारा इत्तेहाद जो था करने का फ़ैसला गलत था। इस हवाले से भी शेर अफजल मरवत ने काशिफ अब्बासी से कहा कि हम मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से इत्तेहाद करना चाहते थे, लेकिन हमें धमकियां मिलना शुरू हुई और फिर हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद किया। और
اگر ہم بہتر فیصلہ کر لیتے، جب بلہ ہم سے چھن گیا تھا، کسی پارٹی میں چلے جاتے تو زیادہ سیٹیں آ جاتی، اگر ہم کسی ایسی پارٹی میں چلے جاتے جس پہ کوئی اعتراض نہ ہوتا مخصوص نشستوں کے لینے کا، تو ہمیں مخصوص نشستیں بھی مل جاتی۔ شیر افضل مروت نے یہ بھی بتایا کہ علی امین گنڈا پور نے مجبوری کے عالم میں شہباز شریف سے ملاقات کی ہے، کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، صوبہ چلانا ہے، لہٰذا وہ وزیر اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے انہیں ملے۔ شیر افضل مروت نے یہ بھی بتایا کہ میرے خلاف پارٹی کے اندر بھی مہم چلائی جا رہی ہے، باہر بھی چلائی جا رہی ہے، اور میرے خلاف مہم چلانے والوں میں میرے اپنے مہربان بھی شامل ہیں۔ اور شیر افضل مروت نے یہ بھی بتایا کہ عارف علوی قصہ پارینہ بن چکی ہیں۔ عارف علوی سے عمران خان کو جو توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں، عارف علوی نے ویسا نہیں کیا جیسا عمران خان چاہتے تھے، اور عمران خان اسد عمر محمود خان کے پارٹی چھوڑنے پر ناراض ہوئے، جبکہ علی زیدی اور عمران اسماعیل کے پارٹی چھوڑنے پر عمران خان خوش ہوئے کہ اچھا ہوا وہ پارٹی سے نکل گئے۔ شیر افضل مروت نے یہ بھی بتایا کہ ایک پرویز خٹک نے عمران خان سے کہا تھا کہ مجھے 20 دن دے دیں، میں آپ کے مقتدرہ سے حالات بہتر کر بنا دوں گا۔ عمران خان نے کہا کہ اس کو 20 دن دے دیں لیکن یہ بندہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اور وہی ہوا، 20 دن گزر گئے اور پرویز خٹک واپس نہ آئے۔ شیر افضل مروت نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کئی لوگوں کو جو پارٹی چھوڑ چکی ہیں ان کو اب بھی اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اور ان میں شیریں مزاری ہیں، ملیکہ بخاری ہیں، جن کو اچھے ناموں سے ابھی بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جہاں ملیکہ بخاری اور شیریں مزاری یعنی خواتین کی بات ہو رہی ہے تو وہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مریم نواز نے دورہ کیا جیل کا، لاہور میں اس جیل کا، اپنے والد نواز شریف صاحب کے ساتھ جیل کا دورہ کیا، وہاں روزہ افطار کیا، وہاں وقت گزارا، وہاں نواز شریف بھی موجود تھے، اور وہاں انہوں نے 150 قیدیوں کو رہا بھی کیا، کئی قیدیوں کے جرمانے ادا بھی کیے، روزہ بھی افطار وہیں کیا خواتین میں بیٹھ کر، اور اپنی جیل کی دنوں کو یاد بھی کیا، اور ویڈیو کال جو قیدیوں کی رشتہ داروں سے ہوتی ہے اس کا افتتاح بھی کیا، ویڈیو کال کا افتتاح۔ اور مریم نواز کا کہنا ہے کہ یہ ساری جیلوں میں آئندہ قیدیوں کو ویڈیو کال کی سہولت ہوگی۔ جب مریم نواز جیل میں تھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین پر کیا بیتی جو اسی جیل میں قید تھیں، اور جب مریم نواز اپنی 3 مہینے کی جیل کو یاد کر کے آبدیدہ ہو رہی تھیں تو اسی وقت یہ بھی بحث چل رہی تھی کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی کئی خواتین 6 مہینے 9 مہینوں سے جیل میں ہیں، مریم نواز نے ان کے ذکر پر، ان خواتین کے ذکر پر کیوں آبدیدہ نہیں ہوئیں۔ لیکن مریم نواز جب جیل میں تھیں تو صنم جاوید جو اسی جیل میں تھیں اور جو اگلے دن پیشی پر آئیں، اور انہوں نے بتایا کہ مریم نواز جیل وزٹ پر خواتین کو، جیل قیدیوں کو نئے کپڑے، جیل کی خواتین قیدیوں کو نئے کپڑے دیے گئے، قیدی خواتین کے میک اپ کیے گئے، جو خواتین بولنے والی تھیں چاہے وہ تحریک انصاف سے تعلق نہیں بھی رکھتی تھیں، ان کو بھی باہر نہیں جانے دیا گیا، کہیں وہ مریم سے کوئی سوال ہی نہ کر لیں۔ کل مریم نواز جب جیل آئی تھیں لیکن ہم سے ملاقات کی ہمت نہیں کر سکیں، ہمیں 4 دن سے لاک اپ میں بند رکھا گیا، ہمیں کہا گیا مریم نواز آئیں گی تو آپ لوگوں نے کچھ نہیں بولنا ورنہ انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی، ہمیں علیحدہ رکھا گیا، اور نہ ہی مریم نواز نے ہماری طرف آنا گوارا کیا اور نہ ہمارا پوچھا۔ یاسمین راشد بولیں جو اسی جیل میں، انہوں نے کہا مریم نواز نے مہنگائی مارچ کیا تھا لیکن کسی کو گرفتار نہیں کیا تھا، ہمیں جمہوریت کی قدر ہے، آپ لوگوں کو کیا پتہ جمہوریت ظلم کرنے کے علاوہ کیا ہوتی ہے۔ مریم نواز 3.5 ماہ جیل گزار کر آبدیدہ ہو گئیں لیکن پی ٹی آئی کی خواتین 11 ماہ سے جیل میں ہیں، ہمیں ابھی تک یہ پتہ نہیں کہ ہم نے کون سا جرم کیا ہے۔ تحریک انصاف کی خواتین کو بغیر کسی ثبوت 11 ماہ سے جیل میں رکھا گیا ہے۔ یاسمین راشد نے یہ بھی کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کو مینڈیٹ چوری کرنے پر سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔
اور ہمارے دور میں بلاول بھٹو کو میں یاد دلانا چاہتی ہوں. یاسمین راشد نے کہا کہ بلاول بھٹو نے لانگ مارچ کیا تھا, مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کیا تھا, مسلم لیگ نون نے لانگ مارچ کیے تھے, ہم نے کسی کو گرفتار نہیں کیا. پرامن احتجاج کرنا سیاسی جماعتوں کا حق ہے, اور ہمارے کارکنوں کو ریلی کرنے پر, کارنر میٹنگ کرنے پر بھی گرفتار کیا گیا, مقدمے درج کروائے گئے, گھروں سے اٹھایا گیا, چار دیواری کا تقدس پامال ہوا, انسانی حقوق کا تقدس پامال کیا گیا. تو مریم نواز جب جیل میں وزٹ پر تھیں اور جب وہ ساری خواتین قیدیوں کے ساتھ بیٹھ کر روزہ افطار کر رہی تھیں, اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی خواتین لاک اپ میں بند تھیں, اور انہیں کہا گیا تھا کہ اگر آپ نے کوئی چوں چراں کی تو اس انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گے. اور پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کا کہنا ہے کہ مریم نواز کے آنے سے پہلے ہی جن خواتین قیدیوں نے مریم نواز کو ملنا تھا ان کو نئے کپڑے دیے گئے, میک اپ کیے گئے, اور ان میں سے جو بھی جس کے بارے میں بھی یہ شک ہوا کہ یہ کچھ بول سکتی ہیں, کوئی الٹا سوال کر سکتی ہیں, انہیں دور رکھا گیا. چلو نئے کپڑے تو ملے مجبور خواتین کو, میک اپ تو ہوا, ایک دن باعزت روزہ تو افطار ہوا. مریم نواز صاحبہ کو چاہیے تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ روزہ افطار نہ بھی کرتی, ان سے ملتی ضرور. اگر وہ مل لیتی تو بڑی ہو جاتی, اگر وہ ان کا حال احوال پوچھ لیتی, کسی ایک کمرے میں بیٹھ کر ان سے بات چیت کر لیتی تو وہ بڑی ہو جاتی. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی ضدوں, اپنی نفرتوں, اپنے غصے, اپنی اناؤں میں اتنے گم ہوتے ہیں, اتنے ان میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا. یہ یاسمین راشدی تھی جب وزیر صحت تھیں تو روزانہ نواز شریف صاحب کی تیمارداری کیا کرتی تھی. یہ یاسمین راشدی تھی جنہوں نے کراچی, لاہور, اسلام آباد کے ڈاکٹر نواز شریف صاحب کے لیے اکٹھے ایک چھت کے تلے لاہور میں جمع کر دیے تھے. یہ یاسمین راشدی تھی جنہوں نے میڈیکل بورڈ بنایا نواز شریف صاحب کے لیے. یہ یاسمین راشدی تھی جنہوں نے 24 گھنٹے ایمبولینس اور ڈاکٹر نواز شریف جہاں بھی ہوتے اس کے دروازے پر موجود ہوتا. یہ یاسمین راشدی تھی جو شریف خاندان کے افراد کو نواز شریف صاحب سے ملانے کے لیے سہولتیں پرووائڈ کرتی تھی. یہ یاسمین راشدی تھی جن کی مریم نواز تعریفیں کر کر کے نہیں تھکتی تھی. یہ یاسمین راشدی تھی جن کو پی ڈی ایم کے دور میں لاٹھیاں پڑیں, پھینٹیاں پڑیں, گرفتاریاں ہوئیں, اور اب وہ جیل میں ہیں, اور مریم نواز نے ان کی طرف مڑ کر ان کا حال تک نہ پوچھا, ان سے سلام تک نہیں لیا. یاسمین راشد مریم نواز کی ماں جتنی عمر کی ہیں, چلی جاتی, حال پوچھ لیتی تو آج مریم نواز کی تعریفیں ہو رہی تھیں, ان کا قد بڑا ہو جاتا. پاکستان زندہ باد.